الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وتعطي من أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تر نساء خلقت مبرأ من كل عين أنك قد خلقت كما تشاء. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہترین کلمات اکثر عدل یہ کرتے ہو. تو آپ نے فرمایا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ کیا تھی؟ بہترین خوبصورت. احسن مِنْكَ تیرے کو بنایا، آپ کو بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے کبھی ایسا خوبصورت دیکھا نہیں. لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو بھول جاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن، ایسا زبردست مبارک چہرہ، ایسا پرنور جسم اور ایسے زبردست جھلکتے اور چمکتے اور اجلتے ہوئے آپ کے اخلاق تھے. تو آپ کہنے پہ مجبور ہوئے. آپ نے فرمایا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسا خوبصورت، زبردست اور کسی ماں نے کبھی اس کائنات میں جنا نہیں. جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے، ایسا کوئی اس دنیا میں، اس کائنات میں آپ کے علاوہ جنا ہی نہیں گیا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. گویا اللہ نے نا آپ کے سانچے کو ایسے خوبصورت انداز میں نا خود ڈھالا ہے. خلقت مبرأ، ہر عیب سے گویا آپ کو اللہ نے مبرأ رکھا، بری رکھا. کوئی عیب آپ کے اندر نہیں. آپ کی پیدائش ایسی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی: خلقت مبرأ من کل عیب. کوئی عیب قریب آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حسان بن ثابت فرما: خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا ایسا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردست بنایا جیسا آپ انسان جیسے خود چاہے نا. اس کو علم ہو تو وہ چاہے گا نا، تب وہ سمجھے گا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ نے آپ کو تو بے تحاشا علم دیا. آپ کے پاس خزانہ ہے علم کا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ ایسے زبردست بلند اعلیٰ مقام پر اخلاق کے فائز ہے کہ کائنات کا کوئی دوسرا فرد ان بلندیوں پر موجود نہیں. اخلاق ایسی نعمت ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین اور حسن اسلام کا سب سے زبردست اور بلند ترین مقام جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اگر کسی کو مل گئے اخلاق کی دولت، اللہ نے آسمان سے سب سے کم اتاری. یہ لاکھوں سال کی عبادت سے انسان کو آگے لے جاتے ہیں. یہ اخلاق ایسی زبردست طاقت رکھتے ہیں. بہترین اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کیا ہے کہ آپ کسی سے مسکرا کے بھی ملے. یہ مسکراہٹ سیکھ لو. آپ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھ کر اور گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو آپ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں گھر سے باہر آتے ہیں. گھر کے اندر جب داخل ہوتے تو آپ ہنستے مسکراتے داخل ہوتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے.
ایک دن آپ آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب فکر میں اور غم کی حالت میں، اور سلام بھی نہیں کیا، گھر میں داخل ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا بات ہو گیا؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو فرمانے لگی آج آپ کی عادت آج بالکل الگ تھی. آپ گھر میں داخل ہوئے تھی اور ضرورت ہے، آپ نے سلام بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ایسے ہی رہو یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ الٹے پاؤں واپس گئے، گھر سے باہر نہیں گئے، اور پھر آپ دوبارہ گھر میں وہی سنت کے عین مطابق سیدھا پاؤں اور دعا پڑھ کے اور آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور سلام کیا اور فرمایا کہ شکر خدیجہ تم نے مجھے دنیا کے بہت بڑی اچھائی اور نیکی سے محروم نہیں ہونے دیا. یہ اچھا تھا. کسی سے خوب کر بھیجا، مسکرا کر کرنا. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہے، جو حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بلند اور اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ سلم. آپ اس سے جوڑ کر دکھائیں کہ جو آپ سے توڑتا ہے. یہ کام وکر ہے، مشکل ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے. آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے نا، تعلق والے، وہ آپ سے تعلق توڑ لیں اور آپ نہیں توڑتے، تعلق توڑنے والوں سے بھی جوڑتے ہیں. یہ کمال ہے. اور یہ وہ اخلاق ہے نا جو آپ کو لاکھوں سال کی عبادتوں سے نا آگے لے جاتے ہیں. اگر یہ اخلاق کسی انسان کے بن جائے، سلمن قطعتا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے نا اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. یہ جو طاقت ہے نا معاف کر دینے کی، یہ ہر ایک کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. نبی علیہ السلام بالکل ایسے ہی مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ آپ کی طرف متوجہ تھے. اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزرے، ایسے یوں سامنے سے نا مجلس کے. تو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو عرض کیا کہ کیا تمہیں جنتی دکھاؤں دنیا میں؟ تو صحابہ تو بڑا شوق ذوق رکھتے تھے، بالکل یا رسول اللہ ہمیں تو دیکھنا ہے، دکھائیں ہمیں جنتی. تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ جو جا رہے ہیں وہ جنتی ہیں. تو سارے صحابہ ایسے ٹکٹکی باندھ کے ادھر دیکھنے لگ گئے کہ یہ کون ہے، تو ان کو پہچاننے لگ گئے. پھر وہ گزر گئے، کچھ دیر اور گزری، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں جنتی دکھاؤں دنیا میں؟ تو صحابہ نے بالکل یا رسول اللہ دکھایا. تو وہی صحابی گزر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا دیکھو وہ جا رہا جنت. اس طرح 3 دفعہ ہوا. تو ایک صحابی فرماتے مجھے بڑی جستجو ہو گئی کہ یہ کیسے جنتی ہو گئے. کوئی عمل تو ہوگا ایسا کہ اللہ کے رسول نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ان کے بارے میں. تو چلے گئے اور ان سے اجازت طلب کری کہ آپ کیا مہمان بننا چاہتا ہوں. 3 دن یہ سنت طریقہ، انہوں نے اجازت دی. 3 دن رہے، صبح و شام دیکھتے رہے. کوئی عمل تو ایسا کر رہے ہوں گے، کوئی لمبی عبادتیں کر رہے ہوں گے رات کی، کوئی مخصوص عبادت ہوگی. ہم کراچی والے 4D سرجانی ٹاؤن والوں کی طرح جیسے ہم رمضان میں لمبی چوڑی ماشاءاللہ کھینچ دیتے ہیں، رکھاتے اور توا کے جو ہے عبادتیں کرتے ہیں، پھر سارا سال فارغ ہو جاتے. انہوں نے کہا تھوڑی شاید ایسی عبادت ہوگی کہ قرآن زبردست پڑھتے ہوں گے، خوب پڑھتے ہوں گے، رات کو اٹھ کے پڑھتے ہوں گے. کوئی تو ہوگا تہجد پڑھتے ہوں گے، یا جو ہے کوئی مخصوص دعائیں کرتے ہوں گے، وظائف پڑھتے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ 10 لاکھ ختم کرتے ہیں اور پھر فارغ ہو جاتے ہیں. یہ جنت کا ہمیں ویزا مل گیا، ٹکٹ ہو گیا. نہیں بھائی. تو وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کوئی ایسی الگ تھلگ عبادت نظر نہیں آئی. تو آخر میں نے جانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ بھائی اب آپ بتاؤ خود ہی کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں 3 دفعہ یہ بات کہی. تو انہوں نے خود کہا بھائی مجھے تو کوئی ایسا عمل سمجھ نہیں آتا اپنا. ہاں ایک بات ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس بات کی نشانی ہو کہ میں نا جب بھی رات کو سوتا ہوں تو اپنے اللہ سے یہ کہتا ہوں
کہ یا اللہ دنیا میں نا میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا، ساری انسانیت سے صاف۔ اور یا اللہ اگر کسی کے دل میں میری بھی کوئی برائی ہے نا تو اس کو بھی آپ صاف کروا دو۔ یہ بس ایک عمل ہے۔ ہاں یہی ہے وہ چیز جو راز کی بات ہے، حالانکہ اس میں کون سا مشکل کام؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی جو محلے کا وہ فلانا بندہ ہے امیر زادہ، اس کے دل کو مناؤ، اس کو سمجھاؤ، تو آپ کہیں گے یار اس کو سمجھانا، ایک فقیر کو سمجھانا مشکل تھا، وہ میری بات کیوں سنے گا، کیوں مانے گا، وہ اپنی کرے گا، اپنی طبیعت۔ اور یہ اللہ کے رسول اپنے کام کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ خود کر سکتے ہیں، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنے پہ آؤ نا فلانے بھائی نے جو میرے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اتنی وراثت میں کی ہوئی ہے، اتنا جو میرا حصہ اس نے کھایا ہوا ہے، وہ جو کاروبار ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، نے میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، میں نے تو قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے اس کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور آخرت میں اسے پکڑوں گا گربان سے۔ اتنی دسیوں قسم کی نا لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں سوچی بھی بنائی رکھی کہ ہم نے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہی بندے رسول نے فرمایا کہ واقعو امن ظلم، اب تم کر کے دکھاؤ اپنا دل، وہ تم سے ظلم ہوئے جا رہے ہیں، ہمارا حق مارے جا رہے ہیں، تو وہ سے وہی کر دکھاؤ، وہ تو اپنی من اثرا باقی نہیں، تم نے پہنچا دیا، اس نے تمہارا حق کی بات، جب اس کے حق کی بات آئی اور ہمارے اندر اخلاق ہے کہ بدلہ دے رہا ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے، ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ عمدہ اخلاق نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے اخلاق، آپ تو یعنی آپ کی سنت ہے کہ مجلس میں بیٹھے میں کوئی آیا تو فاصلے پہ بھی بیٹھا نا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہل جاتے تھے، حالانکہ جگہ ہوتی تھی، لیکن یہ اخلاق ہے، بہترین اخلاق، کہ اس آنے والے کو محسوس ہوا کہ میرے آنے سے ادھر ان کو فرق پڑا، انہوں نے دیکھا، غور کیا اور یہ تھوڑا سا ہلے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کر کے بات نہیں کری، تو یہ ہمیں عادت بنانی پڑے گی یوں کر کے۔ آپ یوں کر کے بات کرتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق ہے، بہترین اخلاق۔ جب کہا گیا نا کہ بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ یہ سورہ حجرات میں پوری مکمل اخلاق کے اوپر اللہ نے اتاری ہے، مینرز جس کو کہا جاتا ہے، آداب، بہترین آداب سیکھنے ہو تو سورہ حجرات کو شروع سے آخر تک 18 پوری آیات کو آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، اس میں زبردست اخلاق اللہ نے بیان کیے۔ دنیا میں جو سب سے کم دو چیزیں اللہ نے نازل کی اتاری ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ رحم۔ یہ دو چیزیں اب معدوم ہو گئی انسانیت میں سے، 10 لاکھ میں سے آپ کو نا کوئی ایک یا دو مشکل سے نا اچھے اخلاق والے، رحم کھانے والے نظر آئیں، بہت معدوم ہو گئی یہ چیز، ختم بالکل ہماری زندگیوں سے ہم نے خود نکال دی، سیکھے ہی نہیں۔ تو اللہ نے نا پیدائشی طور پر انسان، بہت کم انسان ایسے ہیں جن کو یہ چیز پیدائشی مل گئی، بائی برتھ جس کو کہتے ہیں، ورنہ یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کے لیے جو ہے نا ہر کوئی بھی نہیں سکھا سکتا، حتیٰ کہ ہر استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ اور چند لوگ ہیں جو خود باادب ہوتے ہیں اور بڑے اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں نا، پھر ان کی مجلس میں جڑ کے، ان کے ترلے کر کے، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے، ان کے پاس دینا وقت دے کے پھر ان اخلاق کو سیکھ لیا جاتا ہے، وہاں سے یہ خزانہ ملتا ہے۔
تو اخلاق فرمائے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. کیا مطلب؟ یعنی کہ ظاہری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اصل آداب اور اخلاق مینرز کیا ہے کہ ان سے کسی بھی عمل میں کام میں آگے نہیں بڑھو. چاہے وہ مجلس میں آ کر بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کہیں داخل ہو رہے ہیں, پہلے نہیں کہ میں داخل ہو جاؤں, یہ ادب کے خلاف. علماء نے فرمایا یہی ادب اپنے والدین کا بھی ہے. یہ صرف اللہ رسول کا نہیں ہے, یہ اپنے والدین کے لیے بھی یہی آداب سکھلائے, یہ اخلاق سکھلائے. یہی سے جو ہے نا خاندان کا بھی انسان کے اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ اس کی تربیت ہوئی ہے, پیچھے سے اس کو آداب سکھلائے گئے. تو بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب, یہ حقیقت ہے. جو ادب والا ہوگا نا, یہ چاہے علم والا نہ بھی ہو, ٹوٹے پھوٹی کی عبادت کرتا ہو نا, یہ ادب کی بنیاد پر جو ہے نا یہ کامیاب ہو جائے گا. اچھے اخلاق کی بنیاد پر لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کر پاتا, لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں. جب کسی سے بات کرتا ہے ایسے میٹھے بول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے سوال کیا, صحابیہ کے غالبا, یا رسول اللہ ایک خاتون ہے, وہ اس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہے اور دن بھر لمبی چوڑی عبادتیں کرتی ہے, رات بھر قیام کرتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, دن میں کوئی دن اس کا ایسا خالی نہیں جاتا, 24 گھنٹے عبادت میں نظر آتی ہے اکثر. لیکن زبان کی بہت کڑوی ہے, جب زبان چلاتی ہے تو اگلے کا سینہ دل چیر کے رکھ دیتی ہے. زبان بہت خطرناک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اندازہ کرو, اس کے اخلاق برے, اخلاق رذیلہ کی بنیاد ہوگا. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ ایک خاتون ہے, اس کے پڑوسی جو ہے وہ اس سے خوش ہے, اس کی زبان میٹھی ہے, اور جب بات کرتی ہے تو کوئی تلخ کلامی نہیں ہے, لیکن کوئی خاص عبادت نہیں کرتی, بس یہ ہے کہ فرض ادا کر لیتی ہے, روزہ کبھی نہیں رکھ پاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. اس کے اخلاق کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا. ہماری کامیابی کا فیصلہ ہماری عبادات پر نہیں ہوگا. یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کراچی والے, سرجانی ٹاؤن والوں کو, کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی عبادات پر کامیاب ہو جائیں گے, ہمیں بڑے اونچے درجے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. عبادت ہماری روزمرہ کی عادت ہے, یہ روٹین ہے. جیسے انسان کھانا کھاتا ہے, مسلمان نماز پڑھتا ہے, یہ کوئی ایکسٹرا اضافی اس کو آپ کمال نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک کمال کی بات ہے. یہ تو مسلمان کرتے ہی ہے, اس کی روزانہ کی یہ روٹین ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, گناہ سے بچنا, نیکی کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر کرنا, یہ روٹین کے اعمال ہے. جو فیصلہ ہوگا نا اصل, وہ سارا کا سارا 90% دین جو ہے وہ معاملات کا ہے. عبادات کا دین صرف 10% ہے جس پر ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں, اور 90% سارا کا سارا دین معاملات کا ہے. معاملات آپ کے اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں. کسی کو دیکھ کر اور یہ کہہ دیا جی بڑا کمال کا بندہ ہے, اس کی لمبی نمازیں دیکھ کر, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, بھائی کیسے زبردست نماز پڑھ لے, کیسا قرآن پڑھ لے, گھنٹوں گھنٹوں مسجد میں بیٹھے ہوئے, دیکھ کر آپ دھوکے میں آ گئے. یہ داڑھی دیکھ کے آپ دھوکے میں آ گئے, یہ ٹوپی پگڑی دیکھ کے دھوکے میں آ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے, کاروبار کیا ہے اس کے ساتھ, تم اس کی گارنٹی دے دو اس بندے کی, تم نے کبھی معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا تو تم بیوقوف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گارنٹی لینی ہے تو یہ شرط ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا ہو, دن رات آپ اس کے ساتھ سفر میں رہے. سفر میں حالات کھل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب کا ٹکڑا ہے سفر. آپ سفر میں جلدی کرتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, بس جلدی میرا سفر پورا ہو. اور یا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھا ہے, بزنس کیا ہے, کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے, کیوں کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ داڑھی ٹوپی پگڑی سب سائڈ میں جائے گی اور وہ تمہارا پیسہ کھا جائے گا.
معاملات سے انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کی گارنٹی لی جا سکتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ بندہ ایماندار ہے اور صحیح ہے۔ کھوٹا سکہ اور کھرا سکے کا فرق اللہ کے رسول نے بتا دیا پہلے۔ اگر آپ نے معاملہ کیا وہ بالکل 100% صحیح اپنے معاملے میں نکلا تو بس آپ یہ بھلے نماز بھی نہ پڑھتا ہوں نا، اس شخص کی گارنٹی لی جا سکتی ہے۔ یہ عجیب سی بات میں کر رہا ہوں، حالانکہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، لیکن حیرت ہو گئی اب کیا کریں، وقت ایسا، ہمارا حالات ایسے نظر آ رہے۔ سفر کر لیا، سفر میں سارا کچھ کھل جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ تمہارے شیخ ہے نا، جو تمہارا پیشوا ہے، جس کے ہاتھ تم بیعت ہوئے ہو، اس کے ساتھ سفر بھی کرو۔ سفر میں انسان زیادہ چیزیں سیکھتا ہے اور تیزی سے سیکھتا ہے، معاملات کرتا ہے تو تیزی سے فوراً اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان عبادات سے نہیں کچھ ہوتا، تو اخلاق، معاملات، یہ سب درست ہو جائے، کیسے ہوں گے؟ سیکھنے کے ساتھ ہوں گے، اسی پر اصل فیصلے ہوں گے، جنت دوزخ کے۔ بلندیاں لے لیں گے وہ لوگ جن کے اخلاق زبردست ہوں گے، اعلیٰ اخلاق والے لوگ جو ہوں گے، یہ جنت کے ایسے ایسے اونچے مرتبے ان کو مل رہے ہوں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ تو اپنے اخلاق کو اچھے بنانا۔ اخلاق کی ضد کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ بد اخلاقی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ ہر وقت غصے میں رہے۔ یہ حضرت کو بڑا جلال آتا ہے، بھائی یہ کیسے حضرت ہو گئے کہ جلال میں ہی رہتے ہیں، ان کے جلال کی وجہ سے لوگ ان کے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط بات ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ جی بڑے جلالی ہیں، جلیل القدر فلانے وہ صحابی تھے، اور جلیل القدر وہ فلانے وہ تھے۔ بھائی یہ کیسا جلال ہو گیا؟ حیرت کی بات ہے نہیں ہے، اس قدر جلال ہو گیا، ایسا غصے میں ہر وقت ہے، ادھر سے کوئی آئے تو اس کو جھڑکا، وہاں پھینکا، ادھر سے آئے تو اس کو گھوسا مارا۔ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باہوں میں ایسے لے لیتے تھے صحابہ کو، جو اجنبی آ گیا اس کو ایسے گلے لگا لیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ کیسے اخلاق ہوئے کہ جو وہ بھی ایسے جلال میں اور فلانا اور غصے میں؟ بھائی نرم مزاجی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ ایسے لوگ قریب آئیں گے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ یہ بھی غلط ہے کہ ہم آپ کو زیادہ کھینچ کے رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی ہے، اللہ جو ہے عمل والی زندگی، اچھے اخلاق والی زندگی، اچھے معاملات والی زندگی دے تو ہم انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔